اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال تھا کہ ایک دوست کا کہ اس نے اس کے خلاف ایک عورت نے کہا کہ میرا فلانا فلاں بن فلاں سے نکاح نہیں ہوا، اس نے تکسیب نکاح کا ایجیکٹیشن آف میرج کا دعویٰ کر دیا عدالت میں۔ اب وہاں پہ موسٹلی ایک پریکٹس چل رہی ہوتی ہے کہ مرد نے کہا، اب وہاں پہ ایک مصالحت کا ایمی کورٹ کی طرف سے آرڈر ہو جاتا ہے یا مصالحت کے لیے بنا ہے۔ اب مصالحت اس میں پی ایل جے 2000 لاہور ہائی کورٹ 504 پیج، اس میں یہ کہا گیا تکسیب نکاح کے کیس میں مصالحت بے معنی ہے، یعنی کہ بے معنی وہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ایک عورت نے کہہ دیا میرا، یعنی کہ بی نے کہہ دیا میرا اے کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، اس نے اپنے پاس سے یہ پروسیجر کیا تھا، یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، میرا اس سے کوئی نکاح نہیں تھا، تو پھر وہ اس میں مصالحت کس چیز کی؟ جب ایک نکاح ہی جھوٹا ہے تو پھر وہاں پہ مصالحت نہیں۔ موسٹلی کورٹس ڈیفرنس کورٹ، ہم کورٹ میں کیس کرتے ہیں تو کورٹ آرڈر فرما دیتی ہیں کہ جناب مصالحت کے لیے کیس رکھا۔ مصالحت کس چیز کی؟ جب ایک بات کلیئر۔ اسی طرح اگر مرد، کوئی عورت مردوں کو بھی بلیک میل کرتی ہیں، وہ مرد کے وہ کیا ہوتا ہے، مرد پھر اس سے جان چھڑوانے کے لیے مرد عدالت میں کیس فائل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جناب وہ پھر کورٹ کہتا ہے میرا فلاں یہ جو عورت تھی بی تھی، میری بی کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، اس نے جو نکاح نامہ بنایا فیک بنایا ہوا ہے اور اس نے 2 نمبر نکاح نامہ بنایا، تو وہ پھر وہ عدالت میں جا کر تکسیب نکاح کا دعویٰ فائل کر دیتا ہے۔ تو وہاں پہ عدالت میں شہادت ہوتی، شہادت کے بعد وہ جب عدالت کو ثابت کر دیتا ہے تو عدالت پہ اس کو تکسیب نکاح کی ڈگری کر دیتا ہے۔ اب کہنے کا مطلب وہ ایکس پارٹی ڈگری ہو، جیسے اگر وہ ادھر آ کے ثابت، ہاں اگر وہ عورت، وہ اس کو نوٹس ہوتے ہیں، عورت آ جاتی، پھر عورت کو چاہیے کہ وہ ثابت کرے، اگر وہ ثابت کرے کہ واقعی میرا یہ سے نکاح ہوا تھا اور ابھی بھی ہے، اگر کورٹ کو یہ ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب نہ یونین کونسل میں اس کا ریکارڈ ہو، اگر وہ کہا جی وہ میرا تو وہ فلانا بندہ ہے اس نے نکاح پڑھایا تھا، میرے تو فلانے بندے نے نکاح پڑھایا تھا، فلانا مولوی تھا، فلانی یونین کونسل کا تھا، یا فلانے یا عدالت میں ہم کورٹ میں ارینج کی تھی، فلانے شرعی طور پہ ہم کیا تھا۔ اب دوسرا بندہ کہتا ہے میرا تو ہوا ہی نہیں، ایک بندہ انکاری ہے، ایک بندہ کہتا ہے ہوا ہے۔ اس کے لیے ثابت کرنا اگر زبانی ہوگا، اس کو کلیئر کرنا، اس کو تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے، ویریفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے یونین کونسل میں، ہاں اب وہ جو میں نے پیچھے لیکچر دیا تھا دوستو کہ شوہر اگر طلاق دینے کے بعد اس کی کاپی یونین کونسل جمع نہیں کراتا تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی۔ اسی طرح جب ایک عورت کا مرد کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو وہ نکاح نامہ یونین کونسل میں وہ جمع نہیں ہوتا، تو وہ پھر کیا ہوگا، وہ پھر یہی چیز ایک نئی ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ کیوں نہیں جمع ہوا، کیا ریزن تھی، کیا وجہ تھی۔ اب اس میں ایک چیز بتا دوں، اگر اے بندہ نکاح کرواتا ہے، اب اے کہتا ہے میں نے وہ نکاح نہیں مطلب شرعی طور پہ اس نے نکاح کروا دیا، پرتیں لکھ دیں، لڑکی لڑکے کے سائن انگوٹھے ہو گئے، اب وہی نکاح نامہ آپ پاکستان کے جس مرضی یونین کونسل میں جا کر اپنا ایڈریس دے کر وہاں پہ آپ جمع کروا سکتے ہیں شرعی طور پہ نکاح۔ ہاں میاں بیوی دونوں کہتے ہیں جی ہمارا نکاح ہے، دونوں مان جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ یونین کونسل میں وہ اگر نکاح، وہ جس نے نکاح کرایا وہ کہتا ہے میں نے تو شرعی کروا دیا، اب وہ دوسرے کے پاس، دوسرے مولوی کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار یہ ہمارا شرعی طور پہ نکاح ہوگا، یہ چاروں پرتوں پہ ہمارے سائن انگوٹھے جینمن ہے، شرعی طور پہ ہمارا نکاح ہو چکا، آپ اس کو رجسٹر یونین کونسل میں جمع کروا دیں، تو وہ کروا ہو سکتا ہے۔ اب وہ ایک سے دوسری یونین کونسل جا کر آپ اس کو نکاح نامے کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی، کیونکہ شرعی طور پہ تو اب لڑکی مان جاتی ہے ٹھیک ہے میرا نکاح ہوا ہے، تو اگر کوئی مانے ہی نہ، کہے ہی نہ کہ میرا اس سے ہوا ہی نہیں، تو پھر اس کے لیے پھر کیا ہم کریں، پھر عدالت میں جانا پڑے گا، عدالت میں ہم ایجیکٹیشن آف میرج تکسیب نکاح کا کیس کریں گے، اور اس میں اگر کورٹ یہ کہتی ہے کہ مصالحت کے لیے یہ فلانی ڈیٹ کر دی رکھی گئی ہے کہ فلاں آئیں گے آپ دو پہلے ملے، مصالحت ایسے کیس کے اندر مصالحت بے معنی ہوتی ہے۔ پی ایل جے 2000 لاہور ہائی کورٹ 504 پیج ہے اس کا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، جہاں رہیں سلامت رہیں، السلام علیکم۔